اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دارمی شریف میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت مبارکہ کون سی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ پوری سورہ مبارکہ۔ یہاں پہ رک کے تھوڑا سا غور کریں کہ اگر آیتوں کے لحاظ سے اور الفاظ اور حروف کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی بڑی بھی سورتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور دیگر پیاری پیاری صورتیں ہیں کہ جو ظاہراً اس سے ہمیں بڑی نظر آتی ہیں، لیکن اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، تو معنی یہ ہوئے کہ اپنی شان، اپنی فضیلت اور اپنے مقام کے لحاظ سے سورۃ الاخلاص قرآن کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ پوچھنے والے نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت مبارکہ آخر تک۔ یہاں پر بھی رک کے وہی بات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ اگر الفاظ کی تعداد اور حروف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن پاک میں ظاہراً اس سے بڑی بڑی آیتیں بھی موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے، تو معنی اس کے یہی ہوئے کہ اپنے مقام و مرتبے اور اپنی شان کے لحاظ سے آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے۔ پھر پوچھنے والے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی آیت آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچنا محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کے خاتمے کی آیت، کہ وہ رحمت الہی عز و جل کے خزانے سے، عرش الہی کے نیچے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت اس امت کو دی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے۔ مذکورہ حدیث پاک میں ہمیں فضائل کے لحاظ سے 3 باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو سورۃ الاخلاص کی شان و فضیلت اور اس کا مرتبہ اور مقام ہمیں نظر آیا، دوسرے آیت الکرسی، اور تیسرے سورۃ البقرہ کے خاتمے کی آیت۔ آج انہی کے فضائل اور انہی کی شان پر انشاء اللہ عز و جل ہم مزید کچھ پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔
حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھے تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کر لے۔ یعنی کوئی اگر سورۃ الاخلاص کو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ تلاوت کر لے تو سارا دن اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان لعین کے وسوسوں اور اس کی کارستانی سے حفظ و امان عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورۃ الاخلاص کو 1 مرتبہ پڑھا گویا اس نے 1/3 قرآن کو پڑھا، اور جس نے 2 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا گویا کہ اس نے 2/3 قرآن کو پڑھا، اور جس نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا ایسا ہے کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ مزید فرماتے ہیں اور جس نے 11 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو پڑھنے کی فضیلت، دوسرے اس کے پڑھنے پر جو اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرماتا ہے وہ ہمیں پتہ چلا، اور تیسرے یہ کہ شیطان سے حفاظت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تلاوت میں یہ خاصیت جو ہے وہ رکھی ہے۔ جو حدیث پاک میں نے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی تو اس میں دوسری بات جو پوچھنے والے نے پوچھی آیت الکرسی کے متعلق، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت مبارکہ قرار دیا، یعنی اپنی شان، اپنی فضیلت اور اپنے مقام کے لحاظ سے۔ اب اس کے ضمن میں بخاری شریف میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ نقل کیا گیا ہے، وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر، اس کے ضمن میں بہت سارا غلہ اور مال و اسباب لایا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اس کو جمع فرمایا، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی حفاظت کے اوپر مامور فرما دیا کہ اے ابو ہریرہ تم اس کی حفاظت کرو جب تک کہ یہ تقسیم نہیں ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اس پر پہرا دے رہا تھا تو ایک شخص آیا اور اس میں سے کچھ غلہ جو ہے وہ چوری کرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کو پکڑنے کے بعد کہا کہ اب میں تجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو جو وہ چور تھا وہ رونے اور گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ میں بڑا مسکین ہوں، عیالدار ہوں، محتاج ہوں، تم مجھ کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ترس آ گیا، آپ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز میں جب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں پہنچے، اس سے پہلے کہ یہ کچھ بتاتے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اس کو چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں بڑا مجبور ہوں، محتاج ہوں، عیالدار ہوں، تو مجھے اس کے اوپر ترس آ گیا تو آقا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، اس نے تم سے جھوٹ بولا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور آج کی رات وہ دوبارہ آئے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اگلی رات آئی تو میں اس یقین کے ساتھ پہرا دینے لگا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے وہ آئے گا تو اب وہ ضرور آئے گا، تو میں اس کو پکڑنے کے لیے چوکنا ہو کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ اس حدیث پاک کو مزید میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، عقیدے کی بات ہے۔ دیکھیے کہ جس جگہ وہ مال و اسباب غلہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا، اس کے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ اور مسجد نبوی شریف کے درمیان کتنے گھر ہوں گے، کتنی دیواریں ہوں گی؟ کوئی ایک دیوار تو نہیں ہوگی، کچھ نہیں تو 60-70 دیواریں تو ہوں گی۔ تو 60-70 دیواروں کے پیچھے وہ مال و اسباب رکھا ہوا ہے اور آقا اپنے حجرے میں ہیں، مسجد نبوی شریف میں ہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے آقا کو پتہ چل گیا کہ وہاں پر کوئی چور آیا ہے۔ تو یہ تو 60-70 دیواروں کے پار کی بات ہے، اور جنہوں نے یہ اپنا فاسد عقیدہ بنا رکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا کیا علم، تو ان کے لیے کتنا زبردست اس کے اندر رد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بڑی شان محبوبیت عطا فرمائی ہے اور ان کے علم مبارکہ کی بڑی شان ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ آنے والا جو وہاں پر آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے یہ جانتے ہیں کہ آنے والا کون آیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے کوئی بات کروں یا آپ مجھ سے کوئی بات کریں اور آپ کو حقیقت حال کا کامل علم نہ ہو تو نہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ ہی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جب تک کہ آپ کو اس واقعے کی صحیح حقیقت معلوم نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ وہ آنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے تو سرکار اس کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اس نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ سرکار کے علم مبارک کی شان دیکھیے کہ آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، اس نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک اور آپ کی شان محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے دلوں کے ارادوں پر بھی واقف ہے۔ اچھا جناب، دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، اب کل کیا ہونے والا ہے نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا واقعہ رونما ہوگا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت اور علم مبارکہ کی وسعت دیکھیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ کل پھر ضرور آئے گا۔ اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آئے گا تو اب ضرور آئے گا، یعنی کل کیا ہونے والا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظریں اس کو بھی ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ تو بھائی غیب کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو غیب کہتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے صرف ایک شعر کے اندر اس عقدے کو حل فرما دیا۔ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا تو وہ چور دوبارہ آیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا؟ تو کہتے ہیں وہ پھر رونے اور گڑ گڑانے لگا اور کہتا ہے اے ابو ہریرہ، میں بڑا
مسکین ہوں، عیالدار ہوں، میرے بچے بہت ہیں، غریب ہوں، محتاج ہوں، اے ابو ہریرہ تم مجھے چھوڑ دو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر اس کی حالت زار پر ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز کے لیے جب میں مسجد نبوی شریف میں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ وہ رات والے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر رونے گڑ گڑانے لگا اور اپنی محتاجی اور مسکینی کا جو ہے رونا رونے لگا، تو مجھے پھر اس پر ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور اب آج کی رات وہ پھر چوری کرنے کے لیے آئے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تیسری رات آئی تو میں اور چوکنا ہو کر کے بیٹھ گیا۔ تو تیسری رات بھی وہ آیا اور آ کر چوری کرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ 3 مرتبہ ہو گیا ہے، تیسری مرتبہ تو آیا ہے، 2 مرتبہ تو میں نے تجھ کو چھوڑ دیا، لیکن اب نہیں چھوڑوں گا، اب تو ضرور تجھے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کروں گا کہ تو مسلمانوں کے اموال میں چوری کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ اگر تم مجھ کو چھوڑ دو تو میں تم کو کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بڑا نفع عطا فرمائے گا، تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ اے ابو ہریرہ جب بھی تم رات کو سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب بھی تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالی پوری رات تمہارے اوپر ایک نگہبان فرشتے کو مقرر کرے گا کہ جو تمہارے قریب شیطان کو نہیں آنے دے گا۔ پوری رات تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی ایک نگہبان مقرر فرمائے گا اور وہ فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا، رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اے ابو ہریرہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تم کو کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے تمہیں بڑا نفع اور فائدہ حاصل ہوگا، اور پوری بات جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ اس نے یہ بات تو بالکل سچ کہی ہے، یہ جو اس نے بات کہی ہے بالکل سچ کہی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر جائے اور سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی پوری رات اس پر ایک فرشتے کو نگہبانی کے لیے مقرر فرماتا ہے جو ساری رات اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ یہ بات تو اس نے بڑی سچی کی ہے لیکن ہے وہ بڑا جھوٹا۔ تمہیں پتا ہے کہ 3 رات سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ وہ چوری کرنے والا ہے کون؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ مجھ کو اس کی خبر نہیں۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ وہ خود شیطان ہے، وہ خود شیطان لعین ہے کہ جو مسلمانوں کے اموال میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب 2 باتیں ہم نے سن لی، ایک تو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے جو شخص، سرکار ارشاد فرماتے ہیں سارا دن اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان سے حفاظت عطا فرمائے گا، سارا دن اس کی حفاظت ہوگی۔ اور دوسری بات سونے سے پہلے اگر اپنے بستر پر جائے اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو ساری رات اس کی شیطان سے حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ، سارا دن اگر اس لعین سے حفاظت چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں
اور سونے سے پہلے اپنے بستر پر جب جائیں تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ تیسری بات جو پہلی حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، تو اس میں جو پوچھنے والے نے پوچھا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آخری کی جو آیتیں ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور بڑی شان والی یہ آیت مبارکہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب میں سورۃ البقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کو تحریر فرما دیا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ شیطان سے بچنے کا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہم کو نسخہ عطا فرمایا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے تو وہ اسے کفایت کریں گی۔ اس کی شرح میں فتح الباری میں 3 باتیں جو ہیں وہ شارحین نے لکھی ہیں۔ نمبر 1، یہ 2 آیتیں اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ نمبر 2، یا اس رات اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 3، یا اس رات میں نازل ہونے والی آفتوں سے اللہ تبارک و تعالی اسے بچائے گا۔ اب دیکھیے کہ فی زمانہ جو نفسا نفسی کا دور ہے، تقریباً ہر شخص ہم کو پریشان نظر آتا ہے، تقریباً ہر شخص ہم کو کسی نہ کسی تکلیف، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ان ساری تکلیفوں، ان ساری پریشانیوں، ان ساری مصیبتوں کا حل اللہ کے کلام میں، ان ساری پریشانیوں کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کلام نازل فرمایا ہے، ہر مسئلے کا حل رب کریم نے اس میں بیان فرما دیا ہے۔ تو ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی طرح طرح کی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور شیطانی وسوسوں سے نجات مل جائے، ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے، یاد رکھنے، اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔